امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف بڑے فوجی آپریشن کی نئی دھمکی دے دی. کہا ابھی ایران کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچی ہے. ایران میں بڑی فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں. نئی فوجی کارروائیوں میں آپریشن ایپک فیوری کے حملوں سے زیادہ بڑے حملے کیے جا سکتے ہیں. 2 سعودی بحری جہازوں پر حوثیوں کے حملے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد سے رابطہ. بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکروں پر حملوں کی شدید مذمت. سعودی عرب سے اظہار یکجہتی. کہا وہ فیلڈ مارشل اور پاکستانی قوم اس نازک وقت میں سعودی قیادت کے عوام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں. پاکستان بحیرہ احمر اور آبنائے حرمز سے سمندری تجارت کی بلا تعطل روانی کے لیے قریبی تعاون جاری رکھے گا. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان کی مستقل حمایت اور دونوں ملکوں کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات کو سراہا. یمن میں حوثیوں نے آج سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا جس سے ایک جہاز کے اگلے حصے میں آگ لگی. عملہ محفوظ رہا. دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ سعودی عرب امریکہ کا اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہے. ایران نے حوثیوں کو تنازع میں شامل کر دیا ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا حوثیوں کی طرف سے سعودی عرب کے 2 بحری جہازوں کو نشانہ بنانے پر اظہار مایوسی. حوثیوں اور ایران کے خلاف بڑی فوجی کارروائی کرنے کا اعلان. کہا سال پہلے امریکہ نے بحری آمد و رفت میں خلل ڈالنے پر حوثیوں کے خلاف طاقتور کارروائی کی تھی. اس وقت سے اب تک اور ایران تنازع کے دوران بھی حوثیوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. حوثی اب دوبارہ یہ کارروائیاں شروع کر رہے ہیں. حوثیوں کی دوبارہ کارروائیوں پر ایران کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. حوثی ایران کا پراکسی گروپ ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ سول نیوکلیئر ڈیل دستخطوں کے ایک دن بعد بدل دی. ڈیل کو معاہدہ ابراہیمی پر سعودی دستخط سے مشروط کر دیا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ٹرمپ کے فیصلے کا خیر مقدم. سعودی عرب کا تبصرے سے گریز. کل ہوئی امریکہ سعودی عرب نیوکلیئر ڈیل اپنی اصل حیثیت میں معاہدہ ابراہیمی سے مشروط نہیں تھی. ٹرمپ نے اپنا صرف یہ ڈیل معاہدہ ابراہیمی سے مشروط کر دی بلکہ سعودی عرب کو ایٹمی مواد افزودہ کرنے کی اجازت بھی واپس لے لی. ڈیل کے تحت سعودی عرب کو صرف ویپن گریڈ افزودگی سے روکا گیا تھا. معاہدہ ابراہیمی سعودی عرب سمیت اسلامی ممالک کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات استوار کرنے کا معاہدہ ہے. اب تک سعودی عرب ابراہیم ایکارڈ سے انکاری ہے اور اسے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام سے مشروط کرتا ہے. امریکہ اب تک 50 ملکوں سے ایسے 20 سول جوہری معاہدے کر چکا ہے. دیگر معاہدوں میں عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی کی شرط بھی شامل ہوتی ہے. تاہم سعودی عرب سے معاہدے میں عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا کوئی ذکر نہیں ہے. امریکی فوج کے ایران پر شدید حملے. خوزستان، ہرمزگان اور بوشہر کو نشانہ بنایا. شملچہ بارڈر ٹرمینل پر حملے میں 2 افراد شہید، 11 افراد زخمی ہو گئے. امریکہ کا ایران کی بحری جہازوں پر حملوں کی صلاحیت مزید کمزور کرنے کا بھی دعویٰ. ایران کی بھی جوابی کارروائی. کویت میں 3 امریکی فوجی اڈوں میں اسلحہ اور لاجسٹک گوداموں پر حملہ. اردن میں امریکی میزائل، دفاعی نظام، ریڈار اور ہیلی کاپٹر ہینگر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. بحرین میں بھی نئے حملوں کی اطلاعات. ادھر ایران جنگ میں مارے گئے 4 امریکی فوجیوں کی لاشیں صدر ٹرمپ نے وصول کر لیں. ٹرمپ کے ایران پر شدید حملوں کے احکامات. مشرق وسطیٰ میں خصوصی دستوں کی تعیناتی شروع. امریکی ایوان نمائندگان نے $1 ٹریلین سے زائد کا دفاعی بل منظور کر لیا. برطانیہ نے ایران سے سفارتی عملہ عارضی طور پر واپس بلا لیا. جنگی صورتحال کے باعث برنٹ خام تیل $98 فی بیرل ہو گیا. ایران کے معاملے پر صدر ٹرمپ کی پالیسی آنکھ کے بدلے سر کی ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان. کہا کہ موجودہ صورتحال برقرار رہی تو ایران بھاری قیمت ادا کرتا رہے گا. دعویٰ کیا کہ جب بھی ایران امریکہ ڈیل ہوتی ہے اسے ایران کو چلانے والے لوگ خراب کر دیتے ہیں. ایران اب بھی ڈیل کے لیے براہ راست اور بالواسطہ درخواستیں کر رہا ہے. ایران کو چلانے والے انتہا پسند مذہبی رہنماؤں کو معاشی معاملات کا علم ہی نہیں. انہیں حزب اللہ، حماس، حوثیوں اور شیعہ ملیشیا کو رقومات دینے میں دلچسپی ہے جن کی سرپرستی میں دہشت گردی ہوتی ہے. اگر خطے میں ایران تیل فروخت نہیں کرے گا تو کوئی بھی تیل فروخت نہیں کر پائے گا. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف کی وارننگ. کہا کہ ایران کی سلامتی یقینی نہیں بنائی جاتی تو کوئی بھی بنیادی ڈھانچہ محفوظ نہیں رہے گا. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ اہم ایرانی تنصیبات پر حملے کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. جو ممالک ایران کے خلاف جارحیت میں شریک ہوں گے انہیں بھی جائز ہدف سمجھا جائے گا. ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی نے کہا کہ ایران پر حملوں کے نتائج فوجی میدان سے کہیں آگے توانائی منڈیوں اور عالمی معیشت تک پھیل سکتے ہیں.
لاہور میں 6 گھنٹے تک طوفانی بارش، ڈی ایچ اے اور ہربنسپورہ انڈر پاس پانی سے بھر گئے، ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے۔ تاجپورہ اور ایئرپورٹ کے قریب علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا، گاڑیاں ڈوب گئیں، موٹر سائیکلیں بند ہو گئیں۔ فیروز پور روڈ پر موٹر سائیکل پھسل کر کھمبے سے جا ٹکرائی، 2 بھائی جاں بحق ہو گئے۔ چھت گرنے کے واقعات میں 4 افراد زخمی۔ بارش رکنے کے بعد پنجاب حکومت کا تمام انڈر پاس کلیئر کر دینے کا دعویٰ، کلیئر انڈر پاسز کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ بارش کے باعث 99 فیڈرز بھی متاثر ہوئے۔ ڈیفنس میں بارش کے پانی میں ایک منچلا کشتی لے آیا۔ گجرانوالہ میں مسلسل تیسرے دن بھی بارش، نکاسیاب کے لیے لاہور سے مشینری طلب کر لی گئی۔ شکر گڑھ میں تیسرے روز بھی موسلا دھار بارش، نالا بئی اور بسنتر سے ملحقہ نشیبی دیہات میں پانی داخل ہو گیا۔ منڈی بہاؤدین میں بارشوں سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی دھان اور چارے کی فصلیں تباہ ہونے کا خدشہ۔ ادھر دریائے چناب میں نچلے سے درمیانے درجے کا ریلا گزرنے کا خطرہ ہے۔ تریمو بیراج پر پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ سرگودھا میں طالب والا کے مقام پر 41 دیہات متاثر ہونے کا خدشہ۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارشوں سے معمولات زندگی متاثر، زرعی اراضی، باغات اور کھڑی فصلیں شدید متاثر۔ شمالی وزیرستان میں موسلادھار بارش سے دریائے ٹوشی میں شدید طغیانی ہے۔ میر علی رابطہ روڈ سیلابی پانی میں بہہ گئی، متعدد علاقوں کا رابطہ منقطع۔ خیبر پختونخوا میں 19 جولائی سے اب تک بارشوں اور سیلاب کے باعث 22 افراد جاں بحق، 23 زخمی۔ بلوچستان کے علاقے کوہلو میں گزشتہ شام سے شہر اور گرد و نواح میں وقفے سے موسلادھار بارش، نچوبہ ڈیم کا پانی آبادی میں داخل، کچے مکانات اور دیواریں گر گئیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ بارش سے پنجاب کے دیہی اور شہری علاقوں کے حالات خراب ہیں۔ مختلف واقعات میں 17 افراد جاں بحق ہوئے، لیکن مسلم لیگ نون کی وفاقی اور پنجاب حکومت مری اور کشمیر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کی اتحادی نہیں اور نہ ہی حکومت میں ہے۔ پیپلز پارٹی نے صرف جمہوریت اور پارلیمنٹ کے لیے وفاقی حکومت کو حمایت دی تھی۔ عوام جانتے ہیں کہ کون فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں آیا۔ شرجیل میمن کا مسلم لیگ نون پر آزاد کشمیر میں انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا بھی الزام۔ سندھ کابینہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں کہا کہ گریڈ 1 سے 16 تک ملازمین کا سفری الاؤنس بڑھا دیا گیا ہے۔ گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس سٹاف کی ہیلتھ انشورنس میں 6 ماہ کی توسیع کی ہے۔ ناردرن بائی پاس پر 400 ایکڑ پر ٹرک سٹینڈ بنائے جا رہے ہیں۔ شرجیل میمن نے الزام لگایا کہ پنجاب نے گندم کی ترسیل روکنے کے لیے بارڈر سیل کیے ہیں۔ سندھ حکومت 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم امپورٹ کرے گی۔ پنجاب پر تنقید کرنے والے پہلے اپنے صوبوں کا حال دیکھیں۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیع کا سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کو جواب، کہا کراچی سمیت سندھ کے شہروں میں کئی دن بارش کا پانی کھڑا رہتا ہے، بارش ہوتی ہے، پانی آتا ہے اور وہیں رہتا ہے۔ لاہور میں بارش کا پانی 1 سے 2 گھنٹے میں نکال دیا جاتا ہے کیونکہ سسٹم موجود ہے۔ لگتا ہے شرجیل میمن کبھی پنجاب نہیں آئے، لوگ کراچی کو لاہور بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے کہا نشیبی علاقوں سے بروقت نکاسی اب یقینی بنایا گیا، شہروں میں پانی کے نکاس کا عمل بروقت کیا گیا، تمام وسائل استعمال کیے گئے، بارشوں کے دوران سیف سٹی کیمروں سے بھی مدد لی جا رہی ہے۔ بھارت کا سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا تشویشناک اور اشتعال انگیز اقدام ہے۔ سندھ طاس معاہدے سے متعلق یک طرفہ اقدامات 25 کروڑ پاکستانیوں کے مفادات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خبردار کر دیا، کہا جموں کشمیر کے تنازع کا حل ہی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی بنیاد ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا اسلام آباد مفاہمتی عمل نے خطے میں امن کے لیے ایک اہم موقع فراہم کیا، تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کریں اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کریں۔ منیلا میں آسیان ریجنل فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ اتنے سنگین الزامات کسی قابل اعتماد ثبوت کے بغیر عائد کیے گئے۔ سرحد پار سے دہشت گردی پر پاکستان کا رد عمل درپیش خطرے کی نوعیت کے مطابق متناسب تھا۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے بدستور موجود ہیں۔ عالمی برادری دہشت گردوں کی پشت پناہی پر افغان طالبان کو جواب دہ ٹھہرائے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے حوثی ملیشیا کی سعودی عرب کو دھمکیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر بھی زور دیا۔ سعودی عرب اور تجارتی جہازوں کو دھمکیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ علاقائی امن اور عالمی تجارت کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان اپنے بحری مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور مذاکرات اور سفارتکاری کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔
मस्तूंग में गाड़ी पर फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनका गनमैन जां बहक एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। DPO के मुताबिक सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कोयटा से सेशन कोर्ट मस्तूंग आ रहे थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की वाक़े की मजम्मत, दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जख्मी एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी से भी टेलीफोनिक राबता, खैरियत दरियाफ्त की। कहा सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ पर हमला रियासत पर हमला है, दहशत गर्दों को हर कीमत पर अंजाम तक पहुँचाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की जज पर फायरिंग की मजम्मत, शहदा के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है बलूचिस्तान में दहशत गर्दी को भारतीय पुष्टपनाही हासिल है। पूरी दुनिया में भारत के अलावा पाकिस्तान का कोई दुश्मन नहीं। अफगानिस्तान की सरजमीन भी भारत ही इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान को सारी तवज्जो भारतीय साजिश के खात्मे पर रखनी होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन शाहिद रिंद का कहना है कि दहशत गर्दी के बारे में हर किस्म का कन्फ्यूजन खत्म करना होगा। दहशत गर्द इसी कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाते हैं। गोली का जवाब गोली से ही देना होगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पूरे माशरे को लड़ना होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस मौसर कार्रवाइयाँ जारी। मस्तूंग के इलाके खटकुचा में फितनल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के सहूलतकार समेत मर्द और खवातीन खुदकुश बमबाज भी गिरफ्तार कर लिए गए। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए गए। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 6 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय नौजवानों का एहतजाज दिल्ली से निकलकर भारत के दीगर शहरों तक फैल गया। मुंबई, पटना, केरला और गोवा में सैकड़ों नौजवान सड़कों पर निकल आए। इम्तिहानी पर्चे लीक होने पर भारतीय वज़ीर आज़म के नोटिस को नाकाफी करार दे दिया। भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि ऊपर से नीचे तक वज़ीर तालीम समेत नाअहल लोग बैठे हैं, पैसा बना रहे हैं। बीजेपी के हामी पथराव करवा के तहरीक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय अदाकारा शबाना आज़मी भी नौजवानों के एहतजाज में पहुंच गईं। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म बोल के लब आज़ाद है तेरे सुनाकर नौजवानों का हौसला बढ़ाया। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि दहशतगर्दी के खात्मे तक फितनल खवारिश और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी रहेंगे। मुल्क और अवाम के लिए खतरा बनने वाला दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर जहां भी हो मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा।